کرتے ہیں نا کچھ لوگ سیاست کی بات کہ مسجد میں سیاست نہیں ہو سکتی، اور نادانو تم کہاں جانتے ہو کہ اگر جب تک کہ سیاست مسجد میں رہی تب تک کہ عمر جیسا بادشاہ ہمارے درمیان میں رہا، جب تک کہ سیاست مسجد میں رہی تب تک کہ عمر فاروق اعظم کا جیسا دبدبا اور رعب ہمارے سامنے رہا، جب تک کہ سیاست مسجد میں رہی تب عمر ابن خطاب جیسا بادشاہ اور دلیر آدمی ہمارے پاس موجود رہا۔ تاریخ اٹھا کے دیکھیں، کہتے ہیں نا کہ سیاست مسجد میں نہیں آنی چاہیے، اور میں کہتا ہوں کہ جب سیاست مسجد میں آ جائے تو یقین جانو جیسے پہلے دور تھا کہ شیر اور بکری ساتھ میں رہ کر کے پانی پیا کرتے تھے، آج وہی دور اگر مسجد میں سیاست آ جائے تو وہ دور دوبارہ لوٹ کر کے آ سکتا ہے۔ یہ عمر کا دبدبا تھا۔ تاریخ اٹھائیں، پیچھے چلیں ذرا پلٹ کر کے، تب معلوم ہوگا آپ کو، پتا چلے گا کہ عمر کا دبدبا اور رعب کیا تھا، اور سادگی اتنی کہ جس کا کوئی اندازہ نہیں ہے۔ وقت ہے ایک کہ جمعے کی نماز پڑھانے کے لیے عمر فاروق اعظم مسجد میں داخل ہوئے۔ عمر فاروق اعظم بڑے جلالی تھے، بڑے جلالی۔ جب مسجد میں داخل ہوئے نا نماز پڑھانے کے لیے، جمعے کا وقت تھا، تو دروازے پہ ابو ایوب انصاری کھڑے ہو گئے، کہنے لگے عمر تیرے غلام نہیں ہیں ہم، تیرے غلام نہیں ہیں ہم، وقت سے آیا کر، ٹائم کیا ہوا ہے، وقت کتنا ہو گیا ہے، ٹائم سے آیا کر۔ جلالی تھے نا عمر فاروق اعظم، مگر کچھ کہا نہیں۔ جلالی اس وقت تھے جب کوئی ظلم کیا کرتا تھا، مگر اپنوں کے لیے نہیں، ذات کے لیے جلالی نہیں تھے، جب نرم دل سے پیش کیا کرتے تھے۔ یہ عمر فاروق اعظم کا دبدبا تھا، یہ عمر فاروق اعظم کی ذات تھی۔ ممبر پر پہنچی، اور ممبر پر آنے کے بعد ممبر پر کھڑے ہو کر مسجد میں یہ اعلان کیا حضرت عمر نے، عمر ابن خطاب نے، کہ او صاحبو تمہارا بھلا ہو، اور خاص کر کے ابو ایوب انصاری کا۔ جب تک کہ قوم کے اندر ایسے موجود لوگ ہیں جیسے ابو ایوب انصاری ہیں، تب تک کہ لوگ کبھی کوئی بادشاہ اپنی طرح سے مکر نہیں سکتا، اپنی زبان سے کوئی مکر نہیں سکتا۔ آج مجھے خود اپنا کردار ابو ایوب انصاری نے یاد دلا دیا ہے کہ کیا اخلاق ہونا چاہیے، کیا دبدبا ہونا چاہیے بادشاہ کا۔ او بھلا ہو ابو ایوب انصاری، اتنا کہنا تھا، اتنا کہنے کے بعد پھر رونے لگتے ہیں۔ کون ہے یہ عمر فاروق اعظم؟ پھر سے رونے لگتے ہیں۔ اب روئے نا تو پھر کہنے لگے کہ میں کہیں تفریح میں موجود نہیں تھا، میں کہیں گیا ہوا نہیں تھا۔ آپ یقین کریں عبداللہ کی ماں نے کرتا دھو کر کے سوکھنے کے لیے ڈالا تھا، اسے خشک ہونے کے لیے ڈالا تھا۔ یقین جانے آپ، میرے پاس کرتا ایک ہے، یا 24 لاکھ مربع میل پر جس کی حکومت ہو۔ وہ کہتا ہے کہ میں غریب ہوں، غربت ہے میری، میں امیر نہیں ہوں، میرے پاس ایک کرتا موجود ہے، زیادہ لباس نہیں ہے، میں کہیں مشغول نہیں تھا کسی کام میں، کسی چیز میں۔ عبداللہ کی ماں نے کرتا بھگو کر کے ڈال دیا تھا، خشک ہونے کے لیے ڈال دیا تھا۔ آؤ آ کر کے دیکھو، یہ کرتا اب بھی خشک نہیں ہوا ہے، گیلا ہے۔ یہ عمر فاروق اعظم کا تھا دور۔ پیارے جتنا کہنا تھا، سارے کے سارے صحابہ رونے لگے، آنسوؤں سابن بھادو کی طرح برسنے لگی آنکھیں۔ اور یہ سارے صحابہ کہنے لگے یا اللہ، جب تک کہ عمر فاروق اعظم جیسا بادشاہ ہمارے پاس موجود ہے، پھر ہمیں کسی بات کی کمی نہیں ہے۔ یا اللہ، ہمیشہ ہمیں ایسا ہی حکمران دینا جیسے کہ عمر فاروق اعظم ہے۔ اور صاحبہ تم جانتے کیا ہو، عمر فاروق اعظم کی 23 لاکھ مربع میل پر حکومت کم نہیں، زبان سیدھی بھاشا میں اور سادی زبان میں کہوں تو آدھی دنیا پر حکومت۔ مگر کبھی ملک کے آدمی ضمیر، کچھ ملک کے آدمی آتے تھے نا ملنے کے لیے وزیر، تو عمر فاروق اعظم نیا لباس پہن کر کے نہیں دیکھتے تھے، نیا لباس نہیں پہنتے تھے، اسی لباس میں بیٹھ جایا کرتے جس لباس میں مصطفیٰ جان رحمت نے تحفے میں دیا تھا، اسی لباس کو پہن کر کے فیصلہ کرتے، اسی لباس کو پہن کر کے میٹنگ کرتے۔ عمر فاروق اعظم کا وہ دور، صحاباؤں نے مجمع اکٹھا کیا، لوگوں میں باتیں چل رہی ہیں، اکٹھے ہو کر کے باتیں کرنے لگے۔ یار عمر، جب لوگ ملنے کے لیے آتے ہیں نا باہر ملکوں سے، ضمیر اور بڑے بڑے بادشاہ ملنے کے لیے عمر سے میٹنگ کے لیے آتے ہیں، وزیر اور تمام لوگ آتے ہیں ملنے کے لیے نا، تو عمر فاروق اعظم نیا لباس نہیں پہنتے ہیں، نیا لباس سے وطن نہیں کرتے ہیں۔ یار وہ دور نبی کا اور تھا جب غربت کا عالم تھا، ابو بکر صدیق کا اور دور تھا کہ جب غربت کا عالم تھا۔ اب تو مال غنیمت بھی ہے، عمر کو مشورہ دو جا کر کے جاؤ کہ وہ نیا لباس پہنے، نیا کرتا سلوانے کم سے کم، تاکہ باہر کے ملکوں سے ملنے کے لیے لوگ آئیں نا، زیادہ سے زیادہ وزیر آئیں نا ملنے کے لیے، ان کے پاس جب بیٹھے تو دبدبا ہو، رعب ہو کہ نیا لباس پہن لیں۔ اتنا کہنا تھا عمر فاروق اعظم کا، اتنا کہنا تھا لوگوں کا۔ مشورہ تو تم نے کر لیا ہے،
مگر یہ بتاؤ کہ شیر کی مونچھوں کو ہاتھ کون لگائے گا؟ کہے گا کون؟ مشورہ تو ہو گیا کہ جا کر کے عمر فاروق اعظم سے کہنا ہے کہ عمر نیا لباس پہنو، مگر ہاتھ کون لگائے گا شیر کی مونچھوں کو؟ ان میں سے ایک شخص کھڑا ہوا اور کہنے لگا ہمیں یقین ہے کہ یہ بات اگر کہنے والا کوئی ہے تو وہ حضرت مولا علی شیر خدا ہے۔ علی کا نام ہے۔ ہم نے دیکھا ہے کہ علی جب گفتگو کرتے ہیں تو عمر فاروق اعظم اپنی زبان کو خاموش کر لیتے ہیں، اور سب سے زیادہ حیا کرتے ہوئے ہم نے اگر دیکھا ہے تو مولا علی شیر خدا کے سامنے کرتے ہوئے عمر فاروق اعظم کو دیکھا ہے۔ ہاں، مولا علی شیر خدا کے سامنے خود عمر فاروق اعظم نے کہا تھا کہ علی نہ ہوتا تو میں اب تک ہلاک ہو گیا ہوتا۔ یہ عمر فاروق اعظم کا یہ کردار، یہ اخلاق۔ کچھ لوگ کہتے ہیں نا کہ اتفاق نہیں تھا، وہ صاحب ایک دوسرے کی کتنی فکر اور کتنی قدر کرتے ہیں، یہ آپ دیکھیں جناب۔ کہا نا کہ مولا علی شیر خدا کو بلایا جائے، میرے پیارے مولا علی شیر خدا تشریف لائے۔ کہا کیا بات ہے؟ کہا علی بات یہ ہے کہ ہم بھی جانتے ہیں اور آپ بھی جانتے ہو کہ جب عمر فاروق اعظم جب بیٹھتے ہیں لوگوں میں، جب باہر ملکوں کے لوگ ملنے کے لیے آتے ہیں، وزیر، وہاں کے بادشاہ، وہاں کے لوگ ملنے کے لیے آتے ہیں، تو فیصلہ جو کرتے ہیں اسی لباس میں کرتے ہیں جو مصطفیٰ جان رحمت نے تحفے میں دیا تھا۔ جو لباس مصطفیٰ جان رحمت کے زمانے میں تھا اسی کرتے میں بیٹھا کرتے ہیں، وہی پھٹی پرانی چادر اور وہی پیمند والا کرتا۔ آپ کہیں نا کہ جب لوگ آئیں تو مشورہ کریں، انہیں مشورہ دیں جا کر کے کہ نیا لباس پہنیں، نئی بات رکھیں اور نیا زیب تن لباس کریں، تو علی کہنے لگے ہاں یہ بات حق ہے کہ مولا علی شیر خدا کے سامنے عمر فاروق اعظم زبان کو گفت کر لیتے ہیں۔ جب میں جلال میں آتا ہوں نا تو وہ خاموش ہو جاتے ہیں، مگر اس کے علاوہ کوئی اور بات ہوتی تو میں کہہ دیتا، مگر یہ بات نہیں کہنے کا، یہ بات نہیں کہوں گا میں۔ اور صاحب کس کی بات چل رہی ہے؟ اس عمر کی بات چل رہی ہے جو عمر فاروق اعظم کا رستہ اگر شیطان دیکھ لے تو میرے پیارے رستہ بدل دیا کرتا ہے۔ آج تمہارے پاس تھوڑی سی حکومت آ گئی ہے نا، ذرا سا نیتا کیا بن گیا، سوچنے لگتا ہے کہ مجھ سے بڑا تو بادشاہ کوئی ہے نہیں۔ ارے عمر فاروق اعظم کی ذات کو دیکھ کہ جب تک عمر فاروق اعظم کی، حضرت عمر ابن خطاب کی اگر حکومت رہی تو شیر اور بکریاں ساتھ میں رہ کر کے پانی پیا کرتے تھے۔ یہ عمر فاروق اعظم کا دبدبہ اور یہ روب، اور آج میں یہ بات دعوے کے ساتھ کہتا ہوں، چشمہ ابال دیں گے قلندر زمین پر، چشمہ ابال دیں گے قلندر زمین پر، ٹھوکر اگر جو مار دیں بنجر زمین پر، ٹھوکر اگر جو مار دیں بنجر زمین پر، دور عمر کو لائیے پھر دیکھنا جناب، دور عمر کو لائیے پھر دیکھنا جناب، کوئی نہ بچ سکے گا ستمگر زمین پر، کوئی نہ بچ سکے گا ستمگر زمین پر۔ ہاں عمر فاروق اعظم کی شان پیارے، تم کیا جانو عمر کیا ہے۔ جب مولا علی شیر خدا نے کہا نا کہ میں اس کے علاوہ کوئی اور بات ہوتی تو میں کہہ دیتا، مگر یہ بات میں نہیں کہنے کا، مگر ہاں ایک مشورہ میں آپ کو ضرور دیتا ہوں، جاؤ ام المؤمنین حضرت عائشہ کے پاس پہنچ جاؤ۔ میں نے سنا ہے اور میں نے دیکھا ہے عمر سب کی باتوں کو ٹال سکتا ہے مگر کبھی امی عائشہ کی بات کو نہیں ٹال سکتا۔ پہنچے دوڑے دوڑے، امی عائشہ کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ امی عائشہ پردے میں ہیں، سارے صحابہ اکٹھے ہو کے پہنچے نا، جمع کر کے جب پہنچے کہنے لگے امی عائشہ ہم آپ کے پاس ایک التجا لے کر کے آئے ہیں۔ التجا کیا ہے؟ کہا امی عائشہ ہم نے دیکھا ہے کہ باہر لوگوں کے سرگین آتے ہیں نا ملنے کے لیے، بڑے بڑے جب زمیندار ملنے کے لیے آتے ہیں، وزیر ملنے کے لیے آتے ہیں غیر ملکوں کے، تو عمر وہی پھٹا پرانا لباس پہن کر کے اور چادر پہن کر کے ان کے سامنے ملاقات کرتے ہیں، انہی کے سامنے میٹنگ کرتے ہیں وہی لباس پہن کر کے۔ امی عائشہ ذرا آپ عمر کو بتائیے نا، انہیں یہ مشورہ دیجئے نا کہ وہ نیا لباس اپنے لیے پہن لیں، کم از کم ایک کرتا تو اپنے لیے لے لیں، نیا کرتا پہن کر کے وہ میٹنگ کیا کریں، ملاقات کیا کریں۔ تو امی عائشہ فرماتی ہے ٹھیک ہے میں آپ کی بات رکھتی ہوں عمر کے سامنے، اگر عمر مانتا ہے تو ٹھیک ہے ورنہ کوئی اس میں بات نہیں ہے۔ پیارے عمر فاروق اعظم کے پاس پیغام پر پہنچا دیا امی عائشہ نے۔ جب پہنچا نا پیغام تو خادم نے عمر فاروق اعظم کے پاس کہا جا کر کے عمر مصطفیٰ جان رحمت کے پاس سے، مصطفیٰ جان رحمت کے گھر سے تمہیں بلانا آیا ہے، تمہارا بلاوا آیا ہے۔ 20-25 لوگ موجود تھے۔ کہتے ہیں کہ پاس میں جب عمر فاروق اعظم اٹھے تو عمر فاروق اعظم کا بدن کانپ رہا تھا، ہاتھ تھرا رہے تھے، دوڑے دوڑے پہنچے۔ جیسے ہی دوڑے دوڑے پہنچے نا تو امی عائشہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، ادب سے بیٹھ گئے۔ امی عائشہ کہتی ہیں اس ادب کے ساتھ بیٹھے جیسے کہ نماز میں اتحیات میں بیٹھتے ہیں، اور امی عائشہ سے کہنے لگے امی عائشہ
کیا عمر کو دیر تو نہیں ہوئی آنے میں؟ تاخیر تو نہیں ہوئی؟ امی عائشہ فرماتی عمر ٹائم پہ آ گئے ہو تو عمر فاروق اعظم سے کہنے لگی عمر ایک بات بتاؤ، جب اللہ مال سے نوازے، جب اللہ ہر چیز سے نوازے، دولت سے دے، تو اس میں سے اپنے لیے خرچ کرنا، اپنے لیے لباس لینا یہ حرام تو نہیں ہے نا؟ عمر فاروق اعظم کہنے لگے امی یہ تو حلال ہے، پھر آپ یہ کیوں بات کرتی ہیں؟ کہا عمر اب تو مال غنیمت بھی کافی آتا ہے، اب تو مال بھی کافی ہے۔ وہ عمر فاروق اعظم سے کہنے لگی وہ مصطفیٰ جان رحمت کا دور تھا جب غربت تھی، وہ ابو بکر صدیق کا دور تھا جب غربت تھی، اب تو مال غنیمت بھی ہے، اس میں سے تھوڑا روپیہ پیسہ نکال کے اپنے لیے کرتا لے لے۔ یہ سب کا مشورہ ہے، سارے صحاباؤں کا مشورہ ہے کہ جب آپ ملاقات کرتے ہو نا بڑے بڑے ضمیروں سے، بڑے بڑے زمینداروں سے، بڑے بڑے صغیروں سے، تو وہی پرانا لباس پہن کر کرتے ہو۔ لوگوں کو مشورہ یہ ہے کہ آپ اپنے لیے نیا کرتا لے لیں، اپنے لیے نیا کرتا سلوا لیں۔ اتنا کہنا تھا۔ عمر فاروق اعظم نے اپنی گردن کو جھکا لیا اور جھکانے کے بعد کہنے لگے امی بے شک میں نیا کرتا لے لوں گا، مگر یہ بتا دو جو مصطفیٰ جان رحمت نے میرے لیے رنگ پسند کیا تھا کیا وہ کرتے میں وہ رنگ ہوگا جو میں زیب تن اس ٹائم لباس کرے ہوئے ہوں؟ کہ اس کرتے میں وہ جھلک دکھائی دے گی جو مصطفیٰ جان رحمت نے میرے لیے پسند کیا تھا؟ اتنا کہنے کے بعد مصطفیٰ جان رحمت کی اتنا کہنے کے بعد عمر فاروق اعظم کی گردن نیچے ہو گئی، گردن کو جھکا لیا۔ اور امی عائشہ کہتی ہیں جب گردن کو اوپر اٹھایا تو عمر کی آنکھوں میں آنسو اس طرح سے تھے جیسے کہ ساون بھادو کی برسات ہو رہی ہے، داڑھی پوری بھیگ چکی ہے۔ امی عائشہ کہتی ہیں جب عمر نے اپنی گردن کو دوبارہ اٹھایا تو جتنا عمر روئے تھے مگر ان سے زیادہ عمر سے میں رو رہی تھی، میرا پلو سارا بھیگ گیا تھا۔ عمر فاروق اعظم کو حکم دیا جاؤ عمر آپ چلے جاؤ۔ عمر چلے گئے۔ جو پیچھے سارے صحابہ آڑ میں کونے میں چھپ کر دیکھ رہے تھے نا، وہ پاس آئے، کہنے لگے امی کیا بنا، کیا بات ہوئی؟ کہنے لگے تم جو کہتے ہو ساری باتیں وہ ٹھیک ہے، مگر عمر جو کہتا ہے وہ سب سے زیادہ ٹھیک ہے، وہ سب سے زیادہ بہتر ہے۔ عمر کی بات پہ ٹال نہیں سکتے، عمر اپنی جگہ ٹھیک ہے۔ اور لوگوں میں تم سے کہتا ہوں ذرا تم اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کر کے یہ سوچو ذرا، اللہ نے دولت سے نوازا، اچھا لباس اگر تمہیں دیا، یہ غلط نہیں ہے لباس پہنے اپنے اوپر خرچ کرو، اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ غریب کو دکھا کر کے جلاؤ، اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے غریب کو جا کر کے یہ کہو کہ پتہ اس کی قیمت کتنی ہے۔ اگر وہ غلط بتا دے، اگر غلط کہہ دے تو اس سے ہٹیاں مار کر کے تو کہتا ہے تو نے کبھی خریدا بھی ہے اتنا؟ اور ذرا سوچ اگر غریب کے سامنے تو جا کر کے ایسی بات کرے گا تو اس کے دل پہ کیا گزرے گی؟ تماشا بنا کے رکھ دیا ہے تم نے زمانے کے سامنے۔ عمر کی 23 لاکھ مربع میل حکومت، مگر مصطفیٰ جان رحمت کا دیا ہوا لباس مگر اتارا نہیں۔ وہی لباس پہن کر کے فیصلہ کرتے، وہی لباس پہن کر کے فیصلہ کرتے۔ وہ لوگوں تمہارے پاس ذرا سی دولت کی آگے تم نے یہ سوچ لیا کہ سب کچھ ہمارے پاس ہے۔ اللہ سے دعا کیا کرو کہ اللہ جو تم نے دولت سے نوازا ہے، اللہ ہمیں تیرے راستے میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرما۔